ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حسن قرآن یہ تھا کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا۔ اب آپ سے کوشچن کرتا ہوں، نماز کون پڑھتا ہے؟ روح یا بدن؟ بدن۔ یہ اٹھک بیٹھک کون کر رہا ہے؟ بدن۔ تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ روزہ کون رکھتا ہے؟ بدن۔ بھوک کون بیچارہ کاٹتا ہے؟ بدن۔ پیاس کون کاٹے؟ بدن۔ حج کی گرمی کو کون برداشت کرتا ہے؟ کربلا جاتے ہو چھالے کسے پڑتے ہیں؟ بدن کو۔ اب میں کہوں روزہ بھی بدن رکھے، نماز بھی بدن پڑھے، چلے بھی بدن، حج بھی بدن کرے، مزہ رولے گا؟ سوچیں تو صحیح، یعنی ساری محنتیں یہ بیچارہ کرے اور کہوں اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آپ نے تو یہاں جیل سمجھ کے رہنا ہے، آپ اس بدن نے تو ساری زحمتیں مشقتیں کاٹنی ہیں، مزے کس کے؟ روح کے۔ اور پھر مولوی صاحب کہیں قبر میں جاؤ گے پسلیاں ٹوڑی جائیں گی، وہ کس کی؟ بدن کی۔ ساری تکلیفیں کسے آئیں گی؟ بدن کو۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ خدا ہے منصف، خدا ہے عادل۔ اگر محنت بدن کر رہا ہے تو صلہ بدن کو ملنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو یہ بولا نا کہ بیٹا حجاب کرو گی فائدہ وہاں ملے گا، یہ دین نہیں ہے۔ آپ جو بھی دین کا کام کرتے ہو سب سے پہلے آپ کو فائدہ دنیا میں ملتا ہے، وہ بعد کا فائدہ ہے آخرت۔ سائنٹیفکلی آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو روزے کا فائدہ کسے ہے؟ بدن کو ہے، تبھی آپ کا بچہ روزہ رکھے گا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کا فائدہ کسے ہے؟ بدن کو ہے، تبھی آپ کی نسلیں نماز پڑھیں گی۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ نماز کا فائدہ وہاں ملے گا، وہ تو کہے گا بابا دیکھا جائے گا نا، وہ تو بات کی بات ہے۔ ایک تو یہ بھی کانسیپٹ آ گیا نا کہ بس وہاں تو اہل بیت ہے نا، سب کچھ ہمارے لیے کر لیں گے، مسیحیت والا کانسیپٹ کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اب ہم جو بھی کریں عیسیٰ جانے اور اللہ جانے۔ عبادت جب آپ کرتے ہو تو عبادت کا فائدہ سب سے پہلے بدن کو ہے، بعد میں روح کو ہے۔ آج سائنس نے ثابت کیا، آپ سجدہ کرتے ہو سب سے زیادہ سرکولیشن آپ کے برین میں ہوتی ہے۔ یہ آج کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں اوپر سر نیچے کرو 2-3 منٹ تاکہ سارا بلڈ کہاں آ جائے؟ سر میں آ جائے۔ یہ تو اللہ کب سے کروا رہا ہے ہم سے۔ معصوم فرماتے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مطلب جسم کا بھی فائدہ، روح کا بھی فائدہ۔ جب سجدہ کرتے ہو اس بندے کو کبھی برین ہیمریج نہیں ہوتا، کبھی ٹیومر نہیں ہوتا، اس بندے کو کبھی بھی برین کا اٹیک نہیں ہوتا۔ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، کثرت سے سجدہ کرتا ہے، اس کی سرکولیشن کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہو تو کمر کی بیماریوں سے کیا ہو جاتے ہو؟ آزاد ہو جاتے ہو۔ میں برملا ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگ کتنے بیمار ہو جاتے ہیں، کمر کی تکلیف، پاؤں کی تکلیف، گھٹوں کی تکلیف۔ ایسے ایسے امیر، ایسے ایسے مالدار جو چرغے بھی کھائیں، ورغے بھی کھائیں، بہترین کھانے کھائیں، بہترین ملکوں میں جائیں، بہترین بستروں پہ سوئیں، بہترین شربت پئیں، لیکن 60-70 سال میں بیماریوں میں۔ لیکن وہاں چلے آئیے 80 سال کا بہجت، 90 سال کے وحید خراسانی، 88 سال کے آغا سیستانی، کتنی عمر میں لیکچر بھی دے رہے ہیں، برین بھی کام کر رہا ہے، جسم میں ہم سے زیادہ طاقت ہے، جبکہ ان کا کھانا بھی سادہ، ان کی ہر چیز سادہ ہے۔ یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جو خدا نے ان کو بولا ہوا ہے، پراپر عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارا شیعہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ آج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، کہتے ہیں انسان کی باڈی کے لیے 1 آور کی ایکسرسائز کرنا مسٹ ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں 51 رکعت نماز پڑھے ہمارا شیعہ، 1 رکعت میں 1 منٹ لگے تو یہ کتنے منٹ کی فزیکل ایکسرسائز ہے؟ 51 منٹ کی۔ اب فرق یہ ہے دین پہ عمل نہیں کرتا، یہ 1 گھنٹہ جم چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی آخرت میں سے فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہی کام اگر مصلی پہ کرتا تو جسم بھی سالم رہتا، روح بھی پرواز کرنا شروع ہو جاتی۔